ترین وظیفہ. جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. کیا خوبصورت کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں دو بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی. یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا. یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں. انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. ان اللہ وکل بقبری ملکا. اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے. درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. اللہ راضی تو بس خیر ہے، جو بھی ہوگا اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی. ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوگا اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے.
کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے۔ کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ، کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں؟ بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو۔ دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آگے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا عادت کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی، یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے، میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں۔ تو کہتے ہیں میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے نماز کمپلیٹ کر لی، جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا تو اس کی یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں
یو ہیو ٹو بی سافٹ. نرم شفقت آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا ہی آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں. اور ایسا ہوتا ہے، کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے. اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا، بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ، مہمان آئے ہیں، اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا آپ وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں، آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا. وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا، حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دعائی کروانی تھی، اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں، ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے، اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا، آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی، اس کا عذاب کس پر ہے؟ اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب ہو گیا. یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں، جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں، اگر پیار ہے نا کسی سے، سمجھانا ہے تو اکیلے میں. حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں، میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا، یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا، یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے، آپ کے دوستوں میں ایشو ہے، ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی پیار سے. اچھا، اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی، شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. پیارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے دل سے پوچھئے. اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات، بڑی کمال کی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. کہ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو، آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا، اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو، کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو، گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا، سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے.
یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو. سمجھیے یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا. سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا, ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھی اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا, کوتوال, اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. تو ہم بھی بعضوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے, کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں. آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں, وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی, نرمیوں آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا. میٹر چل رہا ہے. اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات یہ, میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اب وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, منہ پھٹ باچھے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے, گالیاں دینے والے سوچیں, طنز کرنے والے سوچیں, لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں. اگر نبی پاک ناراض ہو گئے میری بد اخلاقی کی وجہ سے, قیامت کے دن مجھے دور کر دیا گیا میرے آقا سے, تو میں نے کدھر جانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے. صبر جمیل کیا ہے کہ 2 بندے ہوں, ایک پریشان ہو ایک سخی ہو, مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتایا, باتیں تو دور کی بات ہے, ہمارا تو چہرہ ہی ایسا گزرا ہوتا ہے, لوگ کہتے خیر تھے بھائی کیا ہو گیا, بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے, طبیعت خراب ہے, فلاں نقصان ہو گیا, چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں. ہے بڑی باریک بات. چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں, دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے. اللہ جانتا ہے نا
تو شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزرے. جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے. ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے, کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو. تو ناظرین ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے. تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. وہ رب سب کو رزق دیتا ہے, وہ ہمیں بھی دے گا. اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں, اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. حرام کے قریب نہ جائیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو کوشش کرنی ہے, ہاں کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے. نہیں, رزق جو ہے وہ رب عز و جل عطا فرمانے والا ہے. رازق وہی ہے, بھروسہ اس پر ہو اسباب پر نہیں. لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. کا شکار ہو, کوئی غربت کا شکار ہو, کوئی پریشانی کا شکار ہو, بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے, اب روٹی کیسے بنے گی, کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے, گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو, مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے, تھوڑا آگے گئے, دوسری دکان پر گئے, فقیر وہاں بھی آ گیا, کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا, آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمپٹی ہینڈڈ, خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے, اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا, کھانے کے لیے انتظار میں ہے, آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے, تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے, چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے, اب گھر گئے, دستک دی, تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں, اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا, بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی, انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ, آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے, گھر والے سو جائیں, وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے, آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو, آپ لکڑی کا برادہ دے گئے, مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں, بھوکے ہیں, ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے, بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں, آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ, مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن,
کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی۔ کتنا ذلیل ہوتا ہوا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا۔ تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدہ